السلام علیکم۔ جس دن سے دنیا سٹارٹ ہوئی اور انسان کی آبادکاری شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک، اور اسپیشلی جو لاسٹ 3 4 5 ڈیکیڈس ہیں اور پچھلے 300 سال، اور انسان جو ہے وہ بے حسی کی طرف زیادہ چلا گیا۔ وہ اس طرح کہ کوئی غریب ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ کام کرے، کام کیوں نہیں کرتا، لیکن اس کی کسی مجبوری کو ایکنالج نہیں کیا جاتا۔ کوئی مڈل کلاس سے ریلیٹڈ بندہ ہے، پہلے ویل سیٹلڈ تھا یا اس کا گزارا اچھا چل رہا تھا، لیکن آج اس کے حالات کچھ بیسٹ یا بیٹر یا بہتری کی طرف نہیں ہیں، تو اس کی سفید پوشی کو دیکھ کر، چونکہ اس کے پاس گھر موجود ہے یا اس کے پاس کوئی فیسیلٹی موجود ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ ہی از ویل سیٹلڈ، لیکن اس کی آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں ہے، اور اس وقت وہ کسی اور حالات میں، مشکل حالات میں گزارا کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے مانگ نہیں سکتا ہے کہ اس کی عزت پہ حرف نہ آ جائے۔ تو ہمارے لوگوں کا یہ سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ ہیلپ نہیں کرتے ایسے لوگوں کی، اور وہ بھی اس طرح سے کہ اٹ مینس کہ ان کو معلوم بھی نہ ہو اور ان کی ہیلپ کر دی جائے۔ اور معیار اور سٹینڈرڈ یہ قائم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی میں اگر بھوکا بھی مر جائے تو کوئی اس کی ہیلپ کے لیے نہیں آگے بڑھتا۔ تیسرا معیار جو ہے وہ امیری کا معیار ہے، کہ ایک بندہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو ذرائع انکم ہے اگر وہ بند ہوا یا وہ غریب ہو گیا یا اس کے وہ کوئی بزنس اس کا لاس ہو گیا، اس حوالے سے وہ اگر غریبی کی طرف چلا جاتا ہے تو سوسائٹی اس کا بائیکاٹ کر دیتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کے بارے میں بھی یہی رائے ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہی از نتھنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ اپنی عزت یا جو اس کا سٹیٹس کا معیار قائم تھا وہ بول نہیں سکتا کہ میں غریب ہوں یا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، بیکاز آف ہز سٹیٹس کو، کہ میری اس جو سٹیٹس قائم تھا یا امیج بنا ہوا تھا سوسائٹی کے سامنے، میری عزت پہ حرف آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ امیر غریب ہو جائے، وہ گزارا بڑا مشکل سے کر سکتا ہے، لیکن غریب کے لیے بھی سوچنا چاہیے، مڈل کلاس کے لیے بھی اور امیر کے لیے بھی، جو بھی ڈیفیکلٹیز میں آئے لائف میں یا کرائسس میں آئے، تو ہم لوگوں کو اپنی سوچ کے معیار کو بدلنا ہوگا، اور وہ سوچ کا معیار تب بدلے گا کہ جب ہم دوسروں پہ کرٹیسائز کرنے کی بجائے یا ان کو مفت کے مشورے دینے کی بجائے یا ان کو پریشان کرنے کی بجائے ان کی جو ایکچوئل نیڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر کے ان کی ہیلپ کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کسی پہ بلا وجہ کرٹیسائز کریں۔ ایک بات میں نے آبزرو کی ہے کہ انسان جب بہت زیادہ تنگی میں ہو نا، تو بہت پریشر ہو اس پہ، تو ایک بات اس کے مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ یا تم ہیلپ نہیں کر سکتے ہو تو مشورہ کیوں دیتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمارے لوگ یہ پازیٹیو سوچ نہیں رکھتے کہ یار اس کے پازیٹیو مشورے سے یا کسی کے پازیٹیو مشورے سے یا میرے پازیٹیو مشورے سے کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو وائی ناٹ، ہو سکتا ہے وہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائے، یا اس کی لائف دوبارہ ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے، یا اس کی ہیلپ کرنے سے دوبارہ بہتری کی امید پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ہمیں اپنی قومی لیول کی سوچ کے معیارات کو بدلنا ہوگا۔ بینگ اے نیشن، اگر ہم نے سویلائزڈ نیشن کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہے تو ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ گرو اپ ہوا جاتا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ معاشرے میں انفلیشن، پاورٹی، ان امپلائمنٹ اور دیگر جو پرابلمس چل رہی ہیں ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، قریبی دوست احباب جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں یا کوئی بھی جاننے والے ہیں، محلہ دار یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں
تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کو بیسٹ مشورہ دے کے گائڈ تو کر سکتے ہیں کہ یار آپ یہ کام اس طرح کر لو، تو آپ کا جو ہے وہ زندگی کا نظام بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ آج کا دور ایسا دور آ چکا ہے کہ ایک جو ناکارہ بندہ ہو جائے، ڈس ایبل ہو جائے، کسی مجبوری کی وجہ سے کیوں نہ ہو جائے، وہ ڈس ایبل ہو گیا تو اس کی مجبوری ہے۔ ایک بندہ کو چلنے میں پرابلم ہے، ایک بندے کو ہارڈ ورک کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، تو دیٹس دا ایکچوئل ریزن۔ لیکن وہ سوسائٹی میں نہیں بتا سکتا کہ یار میری پرابلم کیا ہے، ایکچوئل پرابلم کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، وہ ول پاور رکھنے والا انسان ہے، لیکن دوسروں کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ اگر آپ بزنس میں ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں کسی کی، آپ کسی کو لفٹ کرنے میں، اٹ مینس کہ اس کو اٹھانے میں، اس کو کہیں کسی جگہ لگانے میں، اس کا ذرائع انکم جنریٹ کرنے میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرٹیسائزم کا حق نہیں ہے۔ دا بیسٹ ویز کہ ہر لحاظ سے بینگ اے نیشن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم تو اگر ہم ویل سیٹلڈ ہیں تو ہم پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہمارے رائٹ لیفٹ ریلیٹیوز میں، جاننے والوں میں جو قریبی ہیں، اگر کوئی ان امپلائڈ ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز میں ہے، تو ہم کو کنورسیشن کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے، ہیلپ ہوتی ہے۔ اور جتنی ہو سکے ہیلپ کریں، لیکن بےعزت کرنے کے لیے ہیلپ نہ کریں۔ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ ہیلپ کر دیتے ہیں پھر احسان جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بہت زیادہ پنچ کرتا ہے، انسان کو پنچ کرتا ہے بہت زیادہ مائنڈ میں۔ جو احسان جتلانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انسان کی ویلیو کو ڈیگریڈ کر دیتا ہے، اور آپ کی اپنی نیکی بھی چلی گئی، کیونکہ آپ نے احسان جتلا دیا تو احسان احسان نہ رہا، وہ ختم ہو گیا سب، آپ نے اپنی نیکیاں برباد کر دیں۔ احسان اگر کرنا چاہتے ہیں، اٹ مینس کہ اگر آپ کسی نے کسی کی ہیلپ کر دیا ہے تو بس ہیلپ کر کے بھول جائیں، اس کی اگلی لائف چلنے دیں، اور آئندہ اگر وہ کسی محفل میں ملے، کسی بھی جگہ ملے، تو آپ اس کو، یا اکیلے ہی کیوں نہ ملے، اس کو آپ احسان نہ جتلائیں، کہ اٹ مینس کہ آپ اس کو یہ ریئلائز نہ کریں کہ یار میری وجہ سے تم اس جگہ پہ پہنچے ہو، یا میری وجہ سے تمہارا یہ مقام ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہو سکتا ہے وہ اپنے اس مقام پہ، جس مقام پہ ہے، اگر آپ اس کو یہ احسان جتلا کر کوئی کام نکلوانا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ آنیسٹ آدمی ہو، اس کے اسٹیٹ آف مائنڈ، اس کی تھاٹس، ایبلٹی آف تھاٹس ڈفرینٹ ہوں، وہ آپ کو انکار کر دے گا کہ سر آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر سکتا، آپ کا احسان سر آنکھوں پہ ہے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ دونوں کے ریلیشنس ختم ہو گئے، آپ میں دوریاں ہو گئیں، آپ سلام دعا سے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے معاشرتی زوال کی بڑی خطرناک داستان چل رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس کو کرٹیسائز نہ کریں۔ تیسری بات، اگر آپ کسی کو لون نہیں دے سکتے تو لون نہ دیں۔ اگر دے سکتے ہیں اور آپ میں یہ خامی ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں گے ہر ویک، ہر منتھ، ہر ڈے، تو پھر آپ لون نہ دیں۔ لون اس صورت میں دیں، کسی نے اگر آپ سے ہیلپ مانگ لیا ہے تو لون اس صورت میں دیں کہ پوائنٹس کلیئر ہوں، بھائی آپ ریٹرن کب کریں گے، اور وے آف ریٹرن کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ بس یہ 2 سوال۔ ہاں، یہ بات پوچھ کے کہ تم کرو گے کیا، تم نے زندگی کیسے سیٹل کرنی ہے، تم نے اس کو مجھے کیسے واپس کرو گے، تمہاری کوئی آمدن نہیں ہے تو تم واپس کیسے کرو گے، بات تو ٹھیک ہے، لاجیکل ہے، لیکن آپ یہ کویسچن نہ کریں اس سے۔ آپ نے اگر لون دینا ہے تو ٹھیک، بینگ اے ہیلپ، اور اس نیت سے دیں کہ ریٹرن والی حالات نہیں ہے پاکستان میں۔ اگر کوئی لون مانگ رہا ہے اٹ مینس کہ وہ بہت کرٹیکل سچویشن میں آ کے مانگ رہا ہے، کسی سے ہیلپ مانگ رہا ہے تو بہت کرٹیکل سچویشن اس کے لیے اینڈ ہوئی ہے، اس لیے وہ مانگ رہا ہے۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوں تو جب آپ لون دیں گے تو اگر اس نے خود احساس ذمہ داری رکھ کر واپس کر دیا مہینے بعد، سال بعد، 4 سال بعد، 3 سال بعد، یہ وہ اس کی بہت بڑی نیکی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اپنی نیکی نہ گنوائیں کہ اس کا لون روک کے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لون اس کا کوئی بزنس بلڈ کر دے اور اس کی کوئی زندگی کو بحال کر دے، اور اسی کی انکم سے وہ آپ کو لون ریٹرن بھی کر دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کر سکے۔ اس کو ایک لڑکا ہے، اس نے بریڈ چرائی ہے اسٹور سے، ٹھیک ہے جی؟ آپ اس پہ بریڈ کی چوری کا الزام لگا کر کیس نہیں چلا سکتے، کیونکہ اس کا آنسر یہ ہے کہ میں نے بھوک کی وجہ سے چرائی ہے۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری میں آتا ہے سب، لیکن ہمارے ملک کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ
یہاں قرض جو بینک دیتا ہے یا گورنمنٹ جو قرض دیتی ہے وہ امیر کو دیتی ہے، غریب کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ لون جب دیتے ہیں نا تو انہوں نے 7 8 ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. جو بندہ ایکچوئل ریزنس کی بیسس پہ لون ری پے نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ویو کر دیتے ہیں یا اس کا لون ری پے کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، کہ انسان کام آئے گا. انسان بچ گیا، انسان دوبارہ اسٹیبل ہو گیا، انسان دوبارہ جاب پہ بحال ہو گیا تو ہمارے کام آئے گا، اس کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے وہ ادارے بنا دیے ہیں جو لون کو ویو کر دیتے ہیں. اٹ مینس کہ لون کو ختم کر دیتے ہیں یا وہ خود پے کر دیتے ہیں. بس آپ کی ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں ان کو، آپ کا آئی ڈی چاہیے ہوتا ہے آپ کا، وہ خود پے کر دیتے ہیں، آپ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. لیکن ٹیکس کولیکشن کا نظام ان کا بیسٹ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بزنسز بیسٹ کیے ہوئے ہیں. پاکستان میں جو بزنسز چل رہے ہیں انہیں بند کیا جا رہا ہے اور ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا یہ بات. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بند کر دیا گیا ہے. گھی ملز گھی ملز والے جو ہیں وہ بھی بند کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. کچھ نے 5 ملیں بند ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. دیگر آپ دیکھ لیں ریسٹورینٹس یا دیگر جگہیں دیکھ لیں بند کی جا رہی ہیں، بند کر دی جاتی ہیں، سیل کر دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ سلوشن ڈھونڈا جائے. ہر چیز بند کی جاتی ہے. اور تیسرا جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ اس ملک میں انسیکیورٹی ہے، بزنس باہر لے جاؤ، آپ لوگ باہر چلے جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں باہر جابس کریں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ ملک برا ہے یہ اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. سلوشن کیا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جابس کریٹ کریں. جابس کریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ تم ملک چھوڑ جا، یا آپ کسی کو فورس ہی نہیں کر سکتے کہ تم ملک چھوڑ جا. ہر انسان کا پرسنل فریڈم آف چوائس ہے، وہ جہاں اس کا دل کرے رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے. یہ انٹرنیشنل لا ہے. آپ باہر جانا چاہتے ہیں، کسی کنٹری کو چوز کرتے ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہیں، یو کین فری ٹو گو اینڈ لیو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں تقریباً 18 20 سالوں سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس ملک سے لوگوں کو متنفر کر کے بیرون ملک ٹرانسفر کروایا جا رہا ہے. ان کو ڈپورٹ تو نہیں کہہ سکتے، ان کو فورس کر کے مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جلا وطنی کی زندگی بسر کریں، بس وہیں جائیں، وہیں رہیں، وہیں آپ کا جینا، وہیں مرنا. بس پاکستان سے جو ہے نا بس ریمیٹنسز ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن پاکستان میں نہ رہیں. آپ لوگوں کے لیے ایک بیسٹ ویزا فری سسٹم شروع کریں دوسری کنٹری سے کوآرڈینیٹ کر کے کہ یار بہت زیادہ انفلیشن ہے، ہم کرپشن کرنے والے تو کر گئے لیکن ہم نہ یہ انٹرنیشنل ڈیٹ ری پے کر سکیں گے. عوام پہلے ہی ہرڈلس میں گزر رہی ہے، انرجی کرائسس ہے، فیول کرائسس ہے، دیگر پرابلمس چل رہے ہیں. تو ہماری ایٹ لیسٹ جو بچے ان امپلائمنٹ کا شکار ہیں اور جو غریبی ہے، پاورٹی لیول جو انکریز ہو چکا ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایڈ دیں. پہلی بات. دوسری بات کہ آپ ان کو جابس دیں. ٹھیک ہے جی. اور جو بچے وہاں جانا چاہتے ہیں ان کو وہاں جابس دیں، جو یہاں رہ کر جابس کرنا چاہتے ہیں ان کو یہاں جابس دیں. اٹ مینس کہ آپ ابھی آن لائن سسٹم ہے، آپ مور جابس آن لائن کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے طریقے ہیں. آپ بینگ اے ہیلپ کر سکتے ہیں کسی کو. آپ کی اگر امریکہ میں رہ رہے ہیں اور آپ کی $20,000 انکم ہے، $15,000 انکم ہے، تو آپ بینگ پر منتھ $200 $100 $50 $300 آپ کئی لوگوں کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں بینگ ڈونیشن یا جو کچھ بھی آپ جیسے بھی دینا چاہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ یار یہ میرے لیے کوئی غلط کام کرے گا یا میں اس سے کوئی غلط کام لوں گا. یہ سوچ رکھ کے آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے. دیٹس پروہبٹڈ. اور یہ ہماری کنٹری کا لا بھی ہے. کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا تو پرابلم میں آئے گا. لیکن آپ والنٹیئرلی جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں بنا کسی مطلب کے ہیلپ کرنا. دیٹس دا بگ فیسلٹی ٹو ہیلپ دا نیشن دیٹس ان کرائسس رائٹ ناؤ. تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. اور یہ ہمارے لوگ کچھ لوگ جو نیگیٹو لیول پہ جا رہے ہیں باہر بیٹھ کے، جو اپنی اوقات تو بھول چکے ہیں، آج ویل سیٹلڈ ہو کے اپنی اوقات بھول چکے ہیں کہ کہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور
وہ اگر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا نیگیٹو مشورے دیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نتھنگ یار، انٹرنیشنل لا ہے، یہ کوئی جنگل کا کالا قانون نہیں ہے کہ رات کو اٹھا کے آپ کو کوئی باہر سے یہاں لے آئے گا یا یہاں سے باہر لے جائے گا. یہ ہیومن رائٹس کی، یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ٹھیک ہے، جو بھی حد سے تجاوز کرے گا لا، اس کے لیے کورٹس بنی ہوئی ہیں، سارے سسٹم ہے، ریلیف کا سسٹم ہے. اور وہ دور چلا گیا، ہمارے ملک میں دو پرابلمس کریٹ کی گئیں. ایک تو غریب کے منہ کا نوالا چھینا گیا کہ فلانے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل آئے، فلانے کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے نکل آئے. بھائی وہ اس اکاؤنٹ میں اگر وہ بندہ زندہ ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل بھی آئے ہیں، تو جس نے بھی اس کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہیں آپ کو اس کو پکڑنا چاہیے تھا. اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو چلیں لائف تھوڑی سی بہتر ہو گئی نا، وہ اس کی زندگی کی ضرورتیں تھوڑی سی پوری ہونا شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے جی، ورنہ اس نے اس پیسے کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو بینگ امانت اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. پہلی بات. دوسری بات کہ اس چیز نے انسیکیورٹی پیدا کی اور یہاں کے لوگوں نے پیسہ یہاں سے باہر ٹرانسفر کر دیا، باہر ممالک لے گئے پیسہ کہ یہ ڈرائیوروں کو پکڑنا شروع ہو گئے ہیں تو کل یہ ہمیں بھی پکڑ لیں گے. تو منی ٹریل، منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا یہ پرابلم بیکاز ہوا. دوسری بات جو ہے وہ یہ جو پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہے. اور تیسری بات کہ جو انڈسٹری بند کروائی جا رہی ہے پاکستان کی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب بر صغیر میں آئی تھی نا، تو یہی حالات پیدا کیے تھے انہوں نے. ساری انڈسٹری جو ہے اس کو پرابلم میں لے آئے تھے وہ، اور پھر وہ کامیاب ہو گئے اپنی سازشوں میں. پہلے ہی اتنی بے روزگاری ہے، اوپر سے جب فیکٹریاں بند ہوں گی تو جو ہمارے پاس تھوڑی بہت ہیں، اگر وہ بند ہوں گی تو مزید زوال، بھوک، پریشانیاں آئیں گی. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زندگی کی ہر سہولت پیسے سے خریدی جا سکتی ہے. پیسہ نہیں ہے تو کوئی سہولت نہیں خرید سکتے آپ. بس بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. مطلب کہ اسباب کے بنا رب کی مدد نہیں آتی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اسباب کے بنا، اسباب کو اختیار کیے بنا خدا کی مدد نہیں آتی. آپ اسباب کو اختیار تو کریں، اسٹرگل تو کریں. جاب نہیں ہے، جاب ڈھونڈیں، پھر رب کی ہیلپ بھی آئے گی. گھر بیٹھے رہنے سے تو روزی نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ گھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بے لینا بیٹھیں، کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں. آپ کی محنت ایک دن ضرور ریٹرن ہوگی.